السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور وہ یہ پاکستان کے مسلمان کلمہ پڑھ لینے والے، چاہے کسی بھی جماعت سے تعلق ہو، وہ اس طرف اپنا خون بہانے کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں کہ جہاں لبرل قسم کے لوگ، جن کا دین سے تعلق نہیں ہوتا، جن کو آیت الکرسی پڑھنی نہیں آتی، جن کو سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں آتی، جن کو کلمے نہیں آتے ہیں، لیکن سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عوام ہی تو ان کو لے کر کے آئی سینٹ میں، اور عوام ہی ان کو دھکیلنا بھی جانتی ہے۔ عوام ہی تو ان کو لے کر کے آئی ہے ایوانوں کے اندر، اور عوام ان کو وہاں سے نکالنا بھی جانتی ہے۔ یہ ایوانوں میں بیٹھ کر کے جو فیصلے کرتے ہیں اور پھر عمل کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر، اور سالہ سال سے نمازیں وہاں پڑھی جا رہی ہیں، اور اللہ کے گھر کو شہید کرنے کے لیے یہ لوگ بدماشیاں دکھا رہے ہیں۔ یہی عوام آج میدان میں نکل آئی، اور میدان میں نکل کر کے اس مسجد کو، جس کو انہوں نے شہید کیا تھا بدماشوں نے، عوام نے اس کی دوبارہ تعمیر شروع کر دی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ حکومت یہ نہ سمجھے کہ جی یہ جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ سنی ہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، یہ سہروردی ہیں، قادری ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنا کام رنگ دکھا دیں گے، نہیں، یہ اللہ کے گھر کی بات ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، ساری کی ساری مسجدیں جو بنائی جاتی ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ کسی بھی جماعت کی مسجد ہو جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اگر حکومت یہ غلط رویہ اپنائے گی، اختیار کرے گی، تو سارے کے سارے عوام وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارا اس جماعت سے تعلق ہے یا نہیں، جس جماعت کی وہ مسجد ہے، نہیں، وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں آیا جاتا ہے۔ کسی بھی جماعت کی وہ مسجد ہو، تمام کلمہ پڑھ لینے والے اس بات پر متفق ہوں گے اور حکومت کے مقابلے پہ آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ حکومت کو ایسی سازشیں، امریکہ سے آنے والی سازشوں کو پرموٹ کرنے نہیں دیں گے۔ اور آج آپ دیکھ لیں، آپ الحمدللہ عوام اپنی مدد آپ کے تحت اس مسجد کی دوبارہ تعمیر ہو رہی ہے، اور نمازیں وہاں پڑھی جا رہی ہیں۔ اور میں حکومت کو یہ بتانا چاہتا ہوں، مسلم لیگ نون اچھی طرح سے سن لے یہ کہ تمہارے دور حکومت کے اندر یہ بدماشی ہو رہی ہے۔ اگر اللہ سے توبہ نہیں کرو گے، استغفار نہیں کرو گے، معافی نہیں مانگو گے، عوام سے بھی معافی نہیں مانگو گے، تو یہ عوام کا سیلاب تمہیں لے ڈوبے گا۔ اور تو اور ابھی یہ جو سیلاب آیا ہے پانی کا، خیبر پختونخوا کے اندر جو سیلاب آیا ہے، کیا ہے یہ یقیناً ایک عذاب ہے، عذاب الہی ہے۔ یہ جھنجھوڑ رہا ہے کہ یہ اسلام آباد میں ایوانوں کے اندر بھی داخل ہو سکتا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالی جب چاہے اور جیسے چاہے آرڈر کرے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ رب تبارک و تعالی کا ان الحکم للہ، حکم اسی کا چلتا ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اے ایوانوں میں بیٹھنے والوں، جو بھی اس کے اندر شامل ہیں اور لبرل قسم کا ذہن رکھتے ہیں، وہ سن لیں اچھی طرح سے۔ تمہارے گھروں کو، تمہاری کوٹھیوں کو، تمہارے محلات کو، تمہارے باغات کو، تمہاری فیکٹریوں کو، کہ جہاں پر تم بیٹھ کر کے عوام کا خون چوس رہے ہو، رب تبارک و تعالیٰ کا سیلاب وہاں تک پہنچ سکتا ہے، تمہارے ایوانوں کو بھی برباد کر سکتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا۔
اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، معافی مانگو، اور پوری زندگی کبھی نہ مت لینا کہ جی اس مسجد کو شہید کیا جائے، اس مسجد کو شہید کیا جائے، ورنہ تمہارا خود ہی بیڑا غرق ہو جائے گا۔